اس میں پہلی چیز یہ کہ اس ایج میں بچوں کا مزاج بہت بدلتا ہے، بہت جلدی غصہ کرنا، بہت جلدی خوش ہو جانا، ایک دم سے کیفیت بدل جانا، روتے روتے ہنسنا شروع کر دینا، ہنستے ہنستے بالکل رونا شروع کر دینا۔ سبب یہ تھا کہ اس نادان نے لوگوں کو یہ سمجھانے کا مرحلہ اس پر وہ پہنچ گیا، لیکن درمیان کا جو مرحلہ تھا علم حاصل کرنے کا، اس پر وہ نہ تھا ٹھیک سے، نہ وہ رہا، علم سے ٹوٹا، علماء سے ٹوٹا، اور اب دیکھیں کہ اسلام بھی چھوڑ چکا۔ یہ قرآن آپ کو جس چیز کے بارے میں رہنمائی دے گا، بے شک اس چیز کے بارے میں رہنمائی آپ کو دنیا میں کہیں اور سے بھی مل رہی ہو، لیکن جو قرآن دے گا اقوم، سب سے مضبوط، سب سے سیدھی، سب سے پائیدار اور سب سے زیادہ نفع مند ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین وبعد۔ شيخنا ترجمت الملف و بالاردیہ۔ زوم پہ کچھ لوگ ہیں نا، تو یہ اس میں اچھا اچھا شیئرنگ میں جو ہے اچھا 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 یہ کر دیتے ہیں، اس کو کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ کام یہ سے یہ ہے صحیح، خلاص اسکرین میں سے لوڈنگ آ رہا ہے، ہاں بس ہو گیا۔ اس کو رکھا جی ٹھیک ہے، شروع کریں؟ جی، سب سے پہلے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جب کہ معاملات اور احوال ہم سب کے سامنے ہیں، اور ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل اور ہمارے مستقبل کے معمار اور ہمارا سرمایہ اور حقیقی سرمایہ ہمارے بچے، نہ صرف بچے بلکہ ہم لوگ بھی ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں فتنے جتنے عروج پر ہیں، شاید اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ فتنے اتنے عروج پر ہوں۔ لوگوں کے ہاں فتن اس سے پہلے رہے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہمارا دور تھوڑا سا بعید ہوتا ہے تو فتنے یہ بڑھتے جاتے ہیں۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ لا یأتی علیکم زمان الا والذی بعدہ شر منہ سمعت من نبیکم، کہ میں نے آپ لوگوں کے نبی سے یہ سنا کہ وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا، جو بعد والا وقت ہوگا وہ زیادہ بدترین ہوگا پہلے والے وقت سے، اور احوال یہ ہیں کہ ہر اس شخص کی حالت دوسرے لوگوں سے اتنی ہی بہتر ہوگی جو شخص جتنا زیادہ علم اور علماء کے قریب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری وحی کے لیے چنا، جو لوگ اس وحی سے منسلک تھے اور جتنا آپ کے قریب تھے اتنا ہی وہ فتنوں سے محفوظ تھے۔ پھر جیسے جیسے وہ لوگ دور ہوتے گئے، اسی طرح سے فتنے میں مبتلا ہوتے گئے۔ تو ہم لوگوں کے لیے یہ ایک خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم علم سے وابستہ رہیں اور اس انتہائی حساس اور اہم موضوع کے متعلق کچھ باتیں سنیں۔ آپ نے اس کے متعلق کچھ باتیں کل سنی، ان کا کچھ خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ پیش کروں گا انشاءاللہ، اور کچھ تھوڑا سا آج کچھ انتہائی ٹیکنیکل اور انتہائی اہم اور حساس چیزوں پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، جو نہ صرف یہ کہ ہمارے بچوں کے لیے، بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے، ان کے مضبوط ایمان کے لیے اور ان کی بہترین شخصیت کے لیے ہے، بلکہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے بھی انتہائی مفید ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے، ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے یہ محسوس کریں گے کہ شاید بچوں سے زیادہ ہم خود ان چیزوں کے محتاج ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں سکھائی جائیں اور بتائی جائیں۔ آپ یہ جو ورکشاپ آپ کر رہے ہیں، اگرچہ آپ لوگ یہ پہلے سن چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک تعارف میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے اس کا صرف ایک جملے میں، ایک پیراگراف میں چھوٹے سے میں کروا دیتا ہوں کہ یہ جو ہماری ورکشاپ ہے نا، اس کا اصل پرپس، مقصد یا اس کا جو نام ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ایمان اور ان کی شخصیت کو
ہر طرح کے شر سے بچانے کے لیے ان میں اللہ تعالیٰ کے مراقبے کی بنیاد پر شعور کو مستحکم کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہر طرح کی شر سے اور فتنے سے محفوظ کرنا ہے۔ اب شر اور فتنے سے محفوظ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، شر اور فتنے سے محفوظ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ آتے ہوئے ہم گاڑی میں فیملی کے ساتھ آ رہے تھے، تو ہم نے اپنی ایک بیٹی سے پوچھا کہ موبائل یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کی ہم قدر کیسے کریں گے؟ تو اس نے کہا اس پر پروٹیکٹر لگا کے، اچھا سا اس کے اوپر پروٹیکٹر لگائیں گے تو اس کی اس طرح سے قدر کریں گے۔ بات تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، لیکن وہ ایک چیز ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ جب اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو بچائیں گے کیسے؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دنیا میں انتہائی ایجوکیٹڈ بندے کی، جس کی ڈگری آکسفورڈ سے ہو، جس کا اسپیشلائزیشن بچوں کی تربیت میں ہو، اور وہ ہائیلی چارجڈ ورکشاپس کا انعقاد کرتا ہو، آپ وہاں پہ جائیں، ورکشاپ کریں، یا کسی اور ملک کا سفر کریں اور آپ آ کر بتائیں کہ میں نے بچوں کے سلسلے میں یہ ورکشاپ کی، میں نے یہ حاصل کیا، اور اس میں ان لوگوں نے کچھ پیرامیٹرز مقرر کر رکھے ہوں، کچھ اس کا معیار ہو، کچھ اس کے آداب ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ آپ نے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے، ان چیزوں سے بچانا ہے۔ ایک یہ چیز ہے، اسلام ہر چیز میں آپ کو جو عطا کرتا ہے رہنمائی، وہ سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 9 میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن آپ کو جس چیز کے بارے میں رہنمائی دے گا، بے شک اس چیز کے بارے میں رہنمائی آپ کو دنیا میں کہیں اور سے بھی مل رہی ہو، لیکن جو قرآن دے گا اقوم، سب سے مضبوط، سب سے سیدھی، سب سے پائیدار اور سب سے زیادہ نفع مند ہوگی۔ تو ہم نے بچوں کو ان شرور سے بچانا کیسے ہے؟ ان میں ایک احساس، ایک فیلنگ کو پیدا کرنا ہے، اور وہ فیلنگ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ فیلنگ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بس اسی پر یہ ورکشاپ ہے ساری۔ کل آپ نے کچھ تعارف سنا، اب ہمارا اس میں ہماری یہ جو گفتگو چل رہی ہے کل سے، اس میں ہمارا حریف کون ہے، ہمارے مقابل کون ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو جو شر سے بچانا ہے، تو وہ شر کا منبع، شر کا ریسورس اور شر کی جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے ہمارا سوشل میڈیا۔ اور اس سوشل میڈیا کی صورت میں جتنے شکوک و شبہات ہیں، بلکہ یہ خود شکوک و شبہات کا ایک پورا سمندر ہے یہ سوشل میڈیا۔ اللہ اکبر۔ ہماری بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، بھائی یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو دو باتیں میں بتاتا ہوں۔ یہ پچھلے قریب 2 مہینوں یا اس کے قریب کی یہ دو سوالات ہیں جو میرے پاس آئے۔ ایک سوال آیا UK سے، ایک بہن کا سوال تھا، بلکہ کسی UK کے ہمارے ایک داعی ہیں، انہوں نے ان کو کہا، ریفر کیا میری طرف کہ آپ رابطہ کریں شیخ سے، تو وہ آپ کو کچھ بتائیں گے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ 2 سال ہو چلے، میرے شوہر نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کچھ نہیں، باقی سب لوگ بھی ٹھیک ہیں، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا وہ مرتد ہو چکے ہیں، صرف زبان سے نہیں ابھی تک انہوں نے کہا کہ میں اسلام چھوڑتا ہوں، ورنہ وہ پریکٹیکلی سارا اسلام اشارے کنائے میں اپنی گفتگو میں چھوڑ چکے ہیں۔ اور اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ شکوک و شبہات کا جو میں نے کہا نا آپ کو سمندر ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ اللہ کے مراقبہ کی صورت میں، اور اللہ کا مراقبہ علم کے ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ السمیع البصیر، یہ علم ہے، ان دونوں صفات میں علم کے پہاڑ چھپے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہمیں مراقبہ جو نصیب ہوگا وہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو وہ 2 سال سے وہ بندہ جو اسلام چھوڑ چکا ہے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اور ایک سبق بھی سیکھنے کو ملے گا کہ وہ شخص خود وہاں پر اسلام کی دعوت دیتا تھا لوگوں کو، اور ان لوگوں کے ساتھ اس کی زیادہ بات چیت ہوتی تھی جو لوگ ایکس مسلمز تھے، پہلے مسلمان تھے، پھر وہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، ان کے ساتھ وہ دعویٰ کا کام کرتا تھا ان کو سمجھانے کے لیے۔ پھر کیا ہوا یہ کہ اس نے کچھ ڈاکومنٹریز دیکھی، اور وہ ڈاکومنٹریز دیکھنے کے بعد وہ بندہ خود انہی کی لائن پر چل پڑا۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اس نادان نے لوگوں کو یہ سمجھانے کا مرحلہ
اس پر وہ پہنچ گیا، لیکن درمیان کا جو مرحلہ تھا علم حاصل کرنے کا، اس پر وہ نہ تھا ٹھیک سے، نہ وہ رہا، علم سے ٹوٹا، علماء سے ٹوٹا، اور اب دیکھیں کہ اسلام بھی چھوڑ چکا۔ اتنا ضروری ہے ہمارا علم کے ساتھ منسلک رہنا۔ کرونا کے دنوں میں ہمیں ایک بیماری کا پتہ چلا جس کو کہا جاتا ہے آکسیجن کی کمی، کرونا، یعنی اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی ایک نعمت آکسیجن بھی ہے، اور آکسیجن سے جیسے ہم ڈسکنیکٹ ہوں گے کیا ہوگا؟ فوراً موت ہے۔ آپ یقین کر لیجئے کہ جب ہم علم سے جیسے ہی منقطع ہوں گے، علم اور علماء سے، یہ ہمارے ایمان کی موت ہے، یہ ہمارے ایمان کی موت ہے، اور بڑی ہی تیزی سے موت ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی، صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، کہ تم لوگ فتنے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو ذرا اچھا کر لو، جلدی کر لو اپنے اعمال کی سیٹنگ میں، ورنہ ایسے فتنے آئیں گے کہ صبح انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسے فتنے کہ جو بندے کو، ایک تو فتنہ ایسا نا بندہ نعوذ باللہ بے حیائی میں مبتلا ہو گیا، کسی کی جھوٹی محبت اور عشق میں مبتلا ہو گیا، فراڈ میں، جھوٹ میں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گیا، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ بندہ کافر نہیں ہوتا۔ یعنی وہ کیسے فتنے ہوں گے کہ صبح بندہ مومن ہے، شام کو کافر ہو چکا ہے، وہ اس طرح کے فتنے ہوں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا سوال ڈنمارک یا یورپ کی کسی اور ریاست میں رہنے والے ایک فیملی کے متعلق آیا۔ ایک ماں نے سوال کیا کہ میری بیٹی، اس کا شوہر شیطان کا پجاری بن چکا ہے، اپنے گھر میں وہ شیطان کی باقاعدہ تصاویر لگا کے اس کی عبادت کرتا ہے۔ سوال اس کا یہ تھا کہ کیا میری بیٹی کا نکاح ابھی تک باقی ہے؟ تو ان کو میں نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا ابھی بھی باقی رہ سکتا نکاح؟ اس نے علل اعلان چھوڑا، اس نے کہا میں شیطان کا پجاری ہوں، میں شیطان کی پوجا کرتا ہوں۔ تو یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، اور یہ سارے فتنوں کا جنم کہاں سے ہو رہا ہے؟ 99% سوشل میڈیا سے۔ ہمارا یوٹیوب ہے، ہمارا انٹرنیٹ ہے، ہمارا فیس بک ہے، ہمارا ٹک ٹاک ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور فتنوں کی ویسے بھی دو ہی اقسام ہیں، فتنۃ الشبہات اور فتنۃ الشہوات۔ یہاں پر ہم جو اپنے بچوں کے لیے جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس میں دونوں طرح کے فتنے ہیں، لیکن زیادہ خطرناک فتنے وہ ہیں جو شبہات کے فتنے ہوں۔ تو یہ ہمارا جو مقابلہ ہے نا، جس سے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ آپ سب مائیں اور والدین یہ سب ذہنوں میں رکھیں کہ ہمارے بچوں کے لیے یہ سوشل میڈیا ہمارا حریف ہے، ہمارا مد مقابل ہے۔ ہمارے بچوں کی گرومنگ، ان کی اصلاح میں سب سے بڑا جو حائل اور رکاوٹ ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد آگے ہم نے بچوں کو جو مضبوط ایک حصار اور پروٹیکشن دینی ہے نا، وہ کیسے دینی ہے؟ بچوں میں خیر و شر اور نفع نقصان کے فہم کو منظم انداز میں ہم نے راسخ کرنا ہے۔ یہ منظم انداز کیسا ہوگا؟ بچوں کی سوچ سمجھ میں خیر اور شر کا تصور کیسے آئے گا؟ کون سی چیز نفع مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے؟ یہ بچے کیسے سیکھ سکیں گے؟ یہ انشاءاللہ ہم آج کی ہماری جو گفتگو ہوگا اس کا محور یہ ہوگا۔ ہماری گفتگو کے اس محور میں ہم بات کرنے سے پہلے کہ کیا کیا ہمارے سامنے چیلنجز ہیں اس انٹرنیٹ کی دنیا کے، سوشل میڈیا کی دنیا کے، گیجٹس کی دنیا کے، موبائل، سیل فون، ٹیبز کی دنیا کے، کیا کیا رکاوٹیں ہیں بچوں کی تربیت میں اور بچوں کی اچھائی میں اور بچوں کو شر سے دور کرنے میں۔ اس سے پہلے ہم یہ ذکر کریں گے کہ بچوں کا جو بچپن ہے اس کے مراحل کتنے ہیں۔ دیکھیے بچے ہمارے یہاں پاکستان میں عموماً 12 13 سال 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو اس سے پہلے بھی 10 سال کی عمر میں یہاں آپ کے اسلام آباد میں ہی یا پاکستان میں ہی ایسے کچھ واقعات اور ایسی کچھ باتیں ہم تک پہنچی کہ بچوں کی بلوغت 10 سال میں بھی ہوئی ہے، بچیوں کی بلوغت 10 سال میں بھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر 10 سال میں بھی بلوغت ہو جاتی ہے تو تب بھی اس کی عمر کا یہ وہ حصہ ہے جس میں ابھی تک یہ بچپن سے نہیں نکل سکے نا بچے۔ اس کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ بچپن، لڑکپن اور مسیں بھیگنے کی عمر۔ مسیں بھیگنا کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا؟ اردو جاننے والے لوگ، اردو بھی ایک چیز ہے جاننے کی بھائیوں اور بہنوں، واللہ عربی کے بعد سب سے زیادہ جو زبان مستحق ہے کہ اس کو سیکھا جائے وہ اردو ہے۔ کیوں؟ کیا یہ بات میں نے اردو کی عصبیت کی وجہ سے کہی؟ حالانکہ میری مادری زبان تو اردو نہیں ہے، پنجابی ہوں۔ کوئی بتائے گا کیوں؟ سب سے زیادہ جو زبان
عربی کے بعد سیکھنے کی مستحق ہے وہ اردو ہے، کیوں؟ ہاں، ایک جواب یہ ہے کہ یہ کافی ساری زبانوں کا مجموعہ ہے۔ ہاں جی جی بتائیے بتائیے، جی مائک ہے تو بتائیے۔ یہ ہماری ایک انٹریکٹیو ورک شاپ ہے، آپ لوگ ساتھ ساتھ انشاءاللہ جواب دے دیں۔ جی بتائیے حمزہ بھائی۔ جی جی بتائیے۔ بہت اچھا، اور کوئی بہن جواب دیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے جواب۔ ویسے ہمارے بھائی نے یہاں پہ ایک درست جواب، بالکل درست جواب دے دیا ہوا ہے۔ جی بتائیے بتائیے، اور کوئی بتانا چاہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں انگلش کے بعد عربی کے بعد سب سے زیادہ جو زبان سیکھنی چاہیے جو اس کی مستحق ہے وہ اردو ہے، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات، اسلامک کانٹینٹ عربی کے بعد سب سے زیادہ اردو زبان میں، سب سے زیادہ آپ کو قرآن کریم کی تفاسیر، حدیث کی شروحات، فقہ کی کتابیں، ان کے تراجم سارے آپ کو اردو میں ملیں گے۔ اور پچھلے 700-800 سال سے تقریباً 700-800 سال سے ہمارا یہ بر صغیر پاک و ہند یہ وہ علاقہ رہا ہے کہ جو پوری دنیا میں علم حدیث کا مرکز رہا ہے۔ کئی اور عرب علماء نے بھی یہاں سے علم حدیث لیا ہے۔ اب بتائیے، آپ اتفاق کرتے ہیں میری بات سے کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ جس زبان کو سیکھا جانا چاہیے وہ کون سی زبان ہے؟ اردو۔ اتفاق کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہاتھ کھڑا کریں جو اتفاق کرتے ہیں۔ جو میری دلیل ہے اس کی بنیاد پر اتفاق کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ اردو سیکھیے، سیکھنے کی چیز ہے۔ مسیں بھیگنے کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ حمزہ بھائی۔ مسیں بھیگنا، مسیں بھیگنا، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، بچپن، لڑکپن اور مسیں بھیگنا۔ جی، مونچھیں نکلنا۔ کوئی خواتین سے بتایا کہ مسیں بھیگنے کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ اچھا، لڑکپن کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ بس یہی 3 مراحل ہم نے ذکر کرنے ہیں۔ لڑکپن، بچپن، 3 سے 6 سال تک یہ ہے وہ مرحلہ جس کو ہم بالکل بچپن کہتے ہیں اردو میں۔ عربی میں تو اس کو الطفولہ کہتے ہیں، الطفولہ الابتدائیہ، الطفولہ المتوسطہ، الطفولہ النہائیہ او الاخیرہ، متاخرہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ بچپن کے بعد 6 سے 9 سال کی عمر میں جو عمر چل رہی ہوتی ہے اس کو لڑکپن کہتے ہیں۔ اور مسیں بھیگنے کی عمر اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ یہ اصل میں مسیں بھیگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب پانی وانی پیتا ہے نا تو اس عمر میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی کی مونچھوں کی، لڑکے لڑکی دونوں، بچے بچے دونوں کے مونچھوں کی جگہ پر وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کچھ پیا ہے، اس میں ہلکے سے بال ظاہر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مسیں بھیگنے کی عمر۔ تو یہ بچپن کے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے 3 سے 6 سال کا۔ اب اس مرحلے میں بچوں کی طبیعت اور مزاج کیا ہوتا ہے یہ ذرا سنیے۔ سب سے پہلا نقطہ، اس میں بچوں کے مزاج میں تیزی سے بدلنا اور انتہائی پن پایا جاتا ہے۔ انتہائی پن سے کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ یا خوشی یا بہت زیادہ غصہ ایک دم سے آ جانا۔ 3 سے 6 سال کے بچے کن کن کے گھروں میں ہاتھ کھڑا کریں؟ ماشاءاللہ۔ اب 3 سے 6 سال کے بچوں کی دیکھیے، بچوں کسی کی بھی اگر ہم اصلاح کریں گے نا تو اصلاح کرنے کا مطلب ہے کسی چیز کی مینٹیننس کرنا۔ ایک مثال دیتا ہوں، گاڑی ہے، آپ گاڑی کو ٹھیک کروانا چاہتے ہیں، آپ ورک شاپ میں لے کے جاتے ہیں، ٹھیک کروانے میں سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا بتائیے؟ ہاں، ڈائگنوز کرنا۔ سب سے پہلے یہ پتہ چلایا جائے گا کہ بیماری کہاں پر ہے، اور بیماری کا پتہ تب چلے گا جب یہ پتہ چلے گا کہ اس گاڑی کا نظام کیسے چلتا ہے، اس گاڑی کی نیچر یا خصوصیات کیا ہیں۔ یہ 3 سے 6 سال کے بچے کی بہترین تربیت وہ ماں اور باپ کر سکے گا جس کو پتہ ہے کہ 3 سے 6 سال کے بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ کہ اس ایج میں بچوں کا مزاج بہت بدلتا ہے،
بہت جلدی غصہ کرنا، بہت جلدی خوش ہو جانا، ایک دم سے کیفیت بدل جانا، روتے روتے ہنسنا شروع کر دینا، ہنستے ہنستے بالکل رونا شروع کر دینا۔ آپ میں سے جن کے بچے 3 سے 6 سال کی عمر میں، کیا یہ علامت آپ نے کبھی محسوس کی؟ بتائیے، ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے محسوس کی۔ الحمدللہ تقریباً سب لوگ یہ علامت محسوس کرتے ہیں یہ، اور اسی میں بچے ضد بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ موڈ سوئنگ ان کا کیوں ہوتا ہے؟ ضد بہت کرتے ہیں۔ تو اس ایج میں بچوں کو جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو پھر ہم بچوں پہ اس طرح سے سختی نہیں کریں گے اس ایج میں، بلکہ ان کے لاڈ پیار ناز نخرے اٹھائیں گے کہ آگے آ رہا ہے۔ دوسرا اس بچپن کے مرحلے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بچوں میں چیزوں کو نوٹ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے، کافی زیادہ ہوتی ہے۔ بچے ہر چیز کو بہت گہرائی سے آبزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوال نہیں کریں گے، سوال اگلے مرحلے میں کرتے ہیں، لیکن خود چیزوں کو بہت زیادہ نوٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان الفاظ کو بہت ہی ڈیپ جا کر وہ سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح کے الفاظ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر چیز بچوں کی اس وقت دنیا کیا ہوتی ہے؟ بچے عام طور پر اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں، اور اس کی دنیا کی سب سے بڑی چیز اس وقت بچے کی اس ایج میں سب سے بڑی چیز اس بچے کے لیے کون سی ہوتی ہے بھلا؟ کون سی؟ خواتین میں سے کوئی بتائیں۔ مائک کو ایک بہن نہ پکڑ لیں۔ کیا؟ اچھا مائک کے پاس آنا پڑتا ہے، اچھا اسی وجہ سے وہ زیادہ نہیں۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ بچوں کے سامنے اس وقت سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ یعنی بچوں کی کل دنیا اگر کہیں 3 سے 6 سال کے بچے کی ساری دنیا، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آج کل کے زمانے میں ویسے کہا جا سکتا ہے کسی حد تک، لیکن جن گھروں میں موبائل نہیں ہے ان میں کیا ہوتا ہے؟ بچے کی ماں۔ بچے کی ساری کل دنیا اس کی ماں ہوتی ہے۔ باپ نہیں ہوتا کیا؟ باپ نے باہر جانا ہے، باپ نے کمانا ہے، باپ کی مصروفیات ہیں، اور گھر آ کر بھی باپ نواب ہے، اس کو کیا پرواہ بچہ رو رہا ہے؟ بچہ تو تب تک اس کے پاس جب تک کھیل رہا ہے اور ہنس رہا ہے، جیسے رونا شروع کر دیا اس وقت بس پکڑو لو۔ باپ خود کبھی کبھی بچہ بن جاتا ہے، جلدی آؤ، کیا ہو گیا، اٹھاؤ اس کو، رو رہا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو بچے کے سامنے ساری دنیا کیا ہوتی ہے؟ اس کی ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں میں جو چیزیں ہوتی ہیں سب سے زیادہ پھر بچہ نوٹ بھی اسی کو کر رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ الفاظ بھی اسی کو سیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ وہ مرحلہ ہے عمر کا کہ باپ کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر اس مرحلہ عمر میں اپنے بچے کو ٹائم دے، کچھ وقت اس کے ساتھ گزارے، اس سے بات چیت کرے، لازم۔ اور یہ قابل احترام والدین، یہ ساری باتیں تو چل رہی ہیں، ان کے ساتھ یہ ساری باتیں، یہ ساری جو آپ کو ایک ریمیڈی اور ایک دوا آپ کو بتائی جا رہی ہے ایک علاج کے سلسلے میں، بچوں کے بہتر مستقبل کے سلسلے میں، یہ علاج، یہ ریمیڈی، یہ دوا ساری فیل ہو جائے گی اگر ایک چیز ہماری فیل ہوئی تو، اور وہ ہے گھر میں میاں بیوی، شوہر اور بیوی کا آپس میں اتفاق نہ ہونا، اور ان کا ایک پیج پر بچوں کے اس کے حوالے سے نہ ہونا، اور بیوی کا فرما بردار نہ ہونا، اور شوہر کا ذمہ دار نہ ہونا۔ اگر کسی گھر میں ایسے شوہر اور بیوی ہیں تو پھر یہ باتیں اگر ان کا اثر 100%، 100% ہے نا، تو آپ کو 5%، 10% ملے گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے بگاڑ کا سب سے بڑا باعث کون سی چیز ہے؟ سب سے بڑا باعث بچوں کو بگاڑنے کا کون ہے؟ موبائل کے علاوہ جواب دینا ہے، خواتین میں سے جواب دیں۔ بچوں کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ماں باپ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ویمجسانہ او ینصرانہ۔ اس کے والدین ہیں، بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے،
اس کے والدین اس کو یہودی، مجوسی اور نصرانی بناتے ہیں. کیا مطلب؟ بچے کے والدین ہیں جو بچے کو برا بناتے ہیں، بے دین بناتے ہیں، بے حیا بناتے ہیں، جھوٹ بولنے والا بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں بچے کس سے نوٹ کرتے ہیں؟ اپنے والدین سے. اور ماں چونکہ زیادہ قریب ہوتی ہے تو زیادہ ماں سے سیکھتے ہیں وہ اس عمر میں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے، بچے چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. جو انتظار کر لیں گے، چلتے رہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. کھلی ہوئی تھی ہمارا. اچھا دوبارہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو بچے سب سے زیادہ والدین کو نوٹ کرتے ہیں اور زیادہ ماں کو، اور سب سے زیادہ بچوں کے بگاڑ میں والدین باعث ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. موبائل بعد میں آئے گا، اور موبائل بھی کون دے گا بچوں کو؟ والدین. تو کون باعث ہوئے؟ والدین. ایک چھوٹے بچے کی ایک آپ کو میں بات بتاتا ہوں. اس بچے کی ایج تھی تقریباً 6 سے 9 سال، بچپن کے دوسرے مرحلے کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کدھر ہے؟ یہ اوپر اوپر چلیے آپ نہیں کر دیتے ہیں. یہ میرا خیال دیا نہیں ہوا جی. جو یہ زوم میں جو ہوسٹ ہیں وہ دوبارہ ہمیں واپس ہوسٹ بنائیں. ابو خالد صاحب آپ ہوں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہو گیا. چلیے اسکرین شیئر ہو رہی ہے. تو والدین یہ بات یاد رکھیں، والدین کی آپس کی ناچاقی، شوہر کا غیر ذمہ دار ہونا، بیوی کا نافرمان ہونا، ناشکری ہونا، زبان دراز ہونا، والد کا گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا اور اپنی زبان اور دیگر چیزوں کی حفاظت نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے. بچوں کی تباہی میں والدین سب سے بڑا رول ادا کرتے ہیں، جیسے بچوں کی تعمیر میں اور بچوں کی اصلاح میں سب سے بڑا رول ادا کرتے ہیں. ایک چھوٹے بچے کا واقعہ آپ کو سنا رہا تھا میں. وہ بچہ اس کی ایج تھی تقریباً 6 سے 9 سال کے درمیان. یہ میرے مشاہدے کی بات ہے. دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک بچہ باہر نکلتا ہے، آدمی سے پوچھتا ہے کہ بیٹا اپنے چچا کو بلاؤ گھر سے. بچہ واپس جاتا ہے، دوبارہ باہر آتا ہے، کہتا ہے کہ چچا گھر پہ نہیں ہے. وہ جو بندہ تھا وہ بچے کے چچا کا اچھا دوست ہے، پرانا جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے میرا دوست کیسا ہے. اور وہ بچہ تھا، بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، سیدھے ہوتے ہیں، ابھی تک فطرت پر ہوتے ہیں. اس نے سوال کیا کہ بیٹا آپ نے چاچا کو جا کر کیا کہا تھا؟ اب بچے کو تو نہیں پتا نا مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے. بچے نے کہا میں نے جا کے کہا تھا کہ باہر ایک چچا، ایک انکل آئے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں. بس یہ کہہ کے وہ بندہ چلا گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس بچے کو جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ اس کے گھر کے اندر سے. اس کے والد نے یا اس کے چچا نے، جو گھر میں لوگ موجود. اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم کے جو نقصانات ہیں نا، ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے، والدین اچھے ہوتے ہیں باقی سسٹم خراب ہو جاتا ہے. بہرحال تو بچے چیزوں کو بہت ہی زیادہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں 3 سے 6 سال کی عمر میں. تو والدین ذرا خبردار رہیں، والدین ذرا خبردار رہیں. تیسرے نمبر پر جسمانی اور ذہنی نشو و نما کی عمر ہوتی ہے. جسم بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور ذہن کے اعتبار سے بچے کی ذہنی صلاحیت بھی آہستہ سے بڑھ رہی ہوتی ہے. اس لیے آپ کے بچے اس عمر میں کبھی کبھی بات چیت بڑی جلدی الفاظ بنانا سیکھ جائیں گے، جملے بنانا کچھ بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں، کچھ بچے جلدی چلنا شروع کر دیتے ہیں، دوڑنا اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ بچوں میں کچھ صلاحیتیں دوسروں سے منفرد ہوتی ہیں. تیسرے نمبر پر اس عمر میں بچے سوالات زیادہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اس عمر میں 3 سے 6 سال کی عمر میں بچے سوالات زیادہ کرتے ہیں.
اب سوالات جب زیادہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے بچوں کو سکھانے کی کہ بچے اس میں کیا سیکھتے ہیں، سوالات وہ کیسے کرتے ہیں اور آپ نے ان کے سوالات کو کیسے جوابات ان کے کیسے دینے ہیں، اور بچوں کے سوالات آپ کو بتائیں گے کہ بچے کیا آبزرو کر رہے ہیں۔ جی میرا بیٹا آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر اس سوچ کے بعد، اس بات کو جان لینے کے بعد میرا بیٹا آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس بات کو ذہن میں بٹھانے کے بعد آپ کو کیا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ شاباش شاباش، ویری گڈ۔ اور جی، اور والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، ٹھیک ہے نا سب کچھ؟ جی شاباش، ماشاء اللہ، میرے تو بہت اچھی ہیں۔ شیخ آپ نے کوئی چاکلیٹ نہیں رکھی؟ مغرب بعد رکھیں جی، چاکلیٹیں اچھی والی نا، بہترین والی لا کے رکھیں، زیادہ سے زیادہ والدین کو بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ میرے بہت اچھا جواب دیا آپ نے جی۔ اور کوئی ہماری بہنوں میں سے کوئی اور؟ ہمارا یہ سیشن ختم ہو رہا ہے، مغرب کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ کوئی اور بہن اس ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہیں تو اپنے بچے کے ساتھ یا کسی کوئی بھی بچہ ہو اس کو آپ بس بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جی آپ میں سے کوئی، بھائیوں میں سے کوئی؟ چلیں ایک بہن نے کر دیا، ایک بھائیوں میں سے کوئی کر لیں۔ کون کون ہے والد؟ کون کون ہے؟ آپ والد ہیں؟ آپ کے نہیں بچے؟ جی آپ کوئی ہے بچہ آپ کا یہاں پہ؟ چلیں کسی کے بچے سے چلیں، تمیم ادھر آؤ، ان کے پاس جا کے کھڑے ہو۔ آپ نے بلیک سوٹ پہنا، انہوں نے بھی۔ چلیں چلیں چلیں، بس آپ نے ان کو کوئی بات بتانی ہے۔ اب مائک دیجیے گا ذرا، دانیال وہاں سے مائک لے کے آؤ۔ جی بس یہ سوال کرتے ہیں اس کو۔ جی ان کو السلام علیکم۔ السلام۔ جی بیٹا کیا بتانے والے ہو آپ؟ پہلے ان سے تو سنو، آپ ذرا ان کو ایک بات سمجھا دیں پھر وہ بتائیں گے۔ آپ نے ان کو یہ اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک بات بتا دیں، ان کو سمجھا دیں۔ جی بیٹا، ابھی اذان بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی آپ کے پاس سیل فون ہے، آپ اس پہ کھیلتے رہیں گے، کیا کریں؟ جی بیٹا بتائیں، اذان ہوئی ہے تو اذان کے بعد آپ کیا کریں گے؟ موبائل پہ کھیلیں گے یا کیا کریں گے؟ اذان کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، نماز بیٹا کیوں پڑھنی چاہیے؟ جی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ اچھا یہ بتائیں، اگر آپ نماز چھوڑ دیں گے تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، امی ابو کو پتہ نہ چلے آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو ایسے آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑ دینی چاہیے؟ نہیں چھوڑنی چاہیے، کیوں؟ شاباش، کیوں نہیں چھوڑنی چاہیے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، چاکلیٹ پکی آپ کی، تکبیر، واہ اکبر۔ یہ ہے ہماری یہاں پہ ہم اپنے سیشن ختم کرتے ہیں، 6 بج چکے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور وہ مرحلہ ہوگا بچپن کا آخری مرحلہ۔ تو آخری مرحلے میں کیا کیا چیزیں بچوں کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، والدین کی ذمہ داریاں، اور اس کے بعد ہمارا صلب موضوع، اصل موضوع پھر سٹارٹ ہوگا کہ اب جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔